مزے کی بات ہے علی بھائی کہ آج جو بھی کام ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کریں اسے, سب کی ایک جو کاپی ہے وہ ضیاء بھائی کے اکاؤنٹ میں بھی ڈپازٹ ہو رہی ہے ماشاءاللہ. بے شک یہ تو بڑا ریوارڈ ماشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. سملرلی باقی بردرس کو بھی انہوں نے بڑا گرو کیا ہے ماشاءاللہ. ہی از ویری ہمبل ماشاءاللہ. ہی از ویری ہمبل ماشاءاللہ. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اندر امپورٹنٹ پرسنالٹی, طہا ابن جلیل. طہا ابن جلیل سے عثمان بھائی آپ کا انٹریکشن کب ہے؟ طہا ابن جلیل اور باقی اسلام آباد کی جو ٹیم تھی, اسلام آباد میں ایک ایونٹ تھا پی سی کے اندر آئی گیس 2014 یا 15 میں, تو پھر میں لاہور سے گیا تھا. اچھا. تو اسپیشل تمام بھائیوں کو ملنے, کیونکہ میں لاہور ادھر سے ڈیل کر رہا تھا, مینیج کرتا تھا, تو وہ اسلام آباد میں تھے, تو اسپیشل میں ان کے ایونٹ کے اوپر گیا تھا. صحیح. تو وہاں پہ علی احتشام, طہا جلیل اور جتنے بھائی تھے, ضیاء بھائی, باقی تمام ٹیم سے میری ملاقات ہوئی, اور ہماری وہاں پر ایک پکچر بھی ہے, کمبائنڈ پکچر, جس میں آپ کی وائٹ شرٹ اور وائٹ ڈریس شرٹ اور بلیک. وہ اس دن کا ہمارا تھیم تھا کہ ہم نے وائٹ شرٹ اور بلیک, اور میں نے بھی ویسے ہی, مجھے پتا نہیں تھا لیکن ویسے ہی وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی, تو ہماری ایک کمبائنڈ پکچر ہے وہاں پر. تو فرسٹ ٹائم میری اس اسلام آباد ٹیم کے ساتھ 14 اینڈ کے اوپر یا 15 میں ملاقات ہوئی تھی. تب طہا بھائی کتنے ایج کے تھے, اور مطلب معصوم سے بچے تھے؟ ابھی بھی معصوم ہے ماشاءاللہ, ابھی بھی معصوم ہے, ساری ٹیم معصوم ہے ماشاءاللہ. بہت ینگ تھے, بہت ینگ ماشاءاللہ. بالکل, یہ 2014-15 یعنی کہ آج سے 7-8 سال پرانی بات ہے. صحیح. تب بال بھی پورے تھے سب کے. چلیں زبردست. آپ کو یاد ہے عبدالعلی علی بھائی لاہور میں کسی ٹاک پہ آئے تھے طہا بھائی, مجھے ایکچولی ٹاک کا تو نہیں یاد, لیکن اس میں ہی میرا ان سے فرسٹ انٹریکشن ہوا تھا, اور میں والنٹیئر کر رہا تھا اس ٹاک میں, تو میرا ان سے فرسٹ انٹریکشن اتنا ہوا تھا. باقی ڈیٹیل انٹریکشن تو عمرے پہ گیا ان کے ساتھ میں, تو بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. ہی از آلسو اے ویری ہمبل پرسن, کیونکہ بعض اوقات لوگ ہمیں اسکرینس کے پیچھے دیکھے ہوتے ہیں, تو جو پرسنل لائف ہے وہ تو ہم سب کی جانتے ہیں کہ کیسے ماشاءاللہ. تو ہی از اگین امیزنگ جیم جو اللہ تعالیٰ نے وائی سی کو دی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اور آپ کو یاد ہے جی؟ مجھے اس طرح یاد ہے کہ واک میں جب کچھ ٹیمز آتی تھی تو ہمارے سینٹر میں رکتے تھے, تو اس میں ندیم بھائی تھے, علی احتشام بھائی تھے, تو ہم میٹرس ڈال دیتے تھے. تو نا اس میں اب مجھے آئی اسٹل ریمبر دیٹ فنی مومنٹ. علی احتشام بھائی کی نا اس ٹائم شاید نئی شادی ہوئی تھی میرے خیال سے, بڑے معصوم سے ان کا ابھی بہت معصوم ہے, لیکن ان کا چہرہ جو تھا نا وہ ماشاءاللہ بڑا ایک ینگ, بہت ینگ تھے ماشاءاللہ. تو آئی ڈو ریمبر کہ وہ بار بار نیچے جایا کرتے تھے, اوبویسلی شاید کالز وغیرہ آتی تھی تو وہ نیچے جاتے تھے, پھر وہ اوپر آتے تھے. تو اس میں طہا بھائی, ندیم بھائی اور علی احتشام بھائی کی میری انٹریکشن اس طرح تھی کہ میں ان کے لیے چیزیں مینیج کرتا تھا, فوڈ وغیرہ کھانا. تو ہمیں یاد ہے کہ جو صوفی سینٹر کا کچن تھا نا, تو اس پہ ندیم بھائی نے کہا کہ برو ڈو یو ہیو لائک انگلش بریک فاسٹ, تو میں پھر گھر سے جو ہے نا وہ ناشتہ بنا کے لایا. تو پھر ہم نے طہا بھائی نے, میں نے اور ہم نے ساروں نے وہاں پہ بیٹھ کے ناشتہ کیا. دیٹ واز دا فرسٹ انٹریکشن. یہ ہم نے ایک بار بار سینٹر کا ذکر کیا, صوفی سینٹر. میں بتاتا چلوں, لوگ یہ نہ سمجھیں ہم کو صوفیزم ظاہر ہے کوئی ہماری وہاں گیدرنگ, بلڈنگ کا نام تھا صوفی سینٹر. یہ ماشاءاللہ صوفی گروپ آف انڈسٹریز جو ہیں, انہوں نے مجھے یاد ہے ہمیں شروع میں بہت سپورٹ کیا, اللہ انہیں جزائے خیر دے, ابھی بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور انہوں نے پورا ہمیں اپنا گھر دے دیا. امیزنگ, مطلب ہمارے لیے اتنی نئی یونیک چیز تھی, ہم حیران ہو گئے کہ اللہ نے کہاں سے ایک دم, ہم سوچ رہے تھے یار ہم کہاں بیٹھا, پورے یوتھ کلب میں بھی کسی کا آفس نہیں تھا, تو ہمارا یوتھ کلب لاہور کا سب سے پہلے آفس بنا تھا, سب سے پہلا آفس گارڈن 233A. یس یس بالکل. انہوں نے بہت سپورٹ, خالد انکل نے, ان کی وائف نے بہت سپورٹ کیا الحمدللہ. ایکسلنٹ. وہاں کی بہت زیادہ میموریز ہیں. ہاں بے شک, وہ تصویریں انشاءاللہ ہم دکھائیں گے آڈینس کو. طہا سے میری ملاقات 2013 میں یا 2012 میں, مجھے اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے. بہرحال کافی پرانی ہے, 10 سال ہو گئے, 10-11 سال ہو گئے. اور انٹریکشن میری طہا سے ایسے تھی کہ میں اسلام آباد میں یہ آئی تھنک شفا انٹر اسکولسٹک کے لیے ہی گیا ہوا تھا, ٹورنامنٹ کے لیے. تو ماشاءاللہ طہا جو ہیں, ضیاء بھائی نے مجھے کہا کہ نا ایک بردر آپ کو جو ہے وہ آئیں گے, پک کریں گے, ٹھیک ہے, کہیں جانا تھا ہم نے, کہ ڈنر پہ جانا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو دیٹ واز طہا ہو ایکچولی کیم اینڈ پک می. بڑی اچھی ڈرائیو کرتے ہیں طہا کا, بڑے ایڈونچرس ہیں. تو میں نے دیکھا یار یہ بڑی تیز ڈرائیونگ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال ہماری کنورسیشن شروع ہوئی ماشاءاللہ. اور بلیو یو می کہ آئی ریئلائزڈ کہ یار یہ بچہ, مطلب اس وقت میرے نزدیک بچہ ان دا سینس کہ ہی واز ویری ینگ, اور ظاہر ہے کہ نئے تھے ابھی دین کی طرف. تو میرے ذہن میں ہے کہ یار ہی از فل آف انرجی اینڈ ہی از فل آف خیر ماشاءاللہ. اس کی باتیں سن کے, اور پھر اللہ نے مجھے موقع دیا کہ انہوں نے مجھے خود آفر کی کہ نا آپ میرے پاس ٹھہریں. تو میں ان کے گھر ٹھہرا, اور میں نے وٹنس کیا ان کے ساتھ ٹھہر کے کہ وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں, علم
جو ہے وہ ظاہر ہے ہی سیکنگ علم. اور ماشاءاللہ فجر پہ انہوں نے مجھے اٹھایا, بہت موٹیویٹڈ تھے, بلکہ فجر سے پہلے کے اٹھے ہوئے تھے. اور پھر مسجد میں ہم گئے, بڑی زبردست وہ مسجد تھی ان کے گھر کے ساتھ ہی, تو فجر پڑھی ہم نے وہاں پہ. اس کے بعد جمعے کا دن تھا, تو میں نے انہیں ساری سنت فلفل کرتے ہوئے دیکھا, وٹنس کیا کہ مسواک کر رہے ہیں, خوشبو لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ شوز کہ ماشاءاللہ اس کے دل میں بہت کوٹ کے لو جو ہے وہ اسلام کا تھا. تو میں بہت زیادہ خوش ہوا, بڑا انسپائر ہوا. میں نے کہا یار کہ دس پرسن یہ کچھ کرے گا مطلب. اور آج آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ, آج طٰہٰ ابن جلیل ماشاءاللہ ہی از اے بگ نیم. اللہ استقامت دے انہیں, اللہ تعالیٰ ان سے قبول کریں. سو بڑی اچھی میری طٰہٰ کے ساتھ بھی جو ہے وہ میموریز ہیں. علی بھائی سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ کی اپنی اسٹوری بھی ماشاءاللہ جو ہمیں پتہ ہے, اور باقی بھائیوں کی بھی, اللہ تعالیٰ نے بندے خاص چنے ہیں وائی سی کے لیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ ہاؤ ٹو جوائن وائی سی, لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ وائی سی میں آتا بھی نہیں ہے اور یہاں پہ زیادہ رہتا بھی نہیں ہے. جو لوگوں کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں چلے جاتے ہیں واپس. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں, وہ جسے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے خود چنے ہیں اور ان کو اپنے اسپیشل کام کے لیے مختص کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مزہ ہم نے چکھ لیا نا بھائی چارے کا, اور وہ ایک بانڈنگ کا, اور جو کنٹینٹمنٹ ملتی ہے یہ کام کر کے, تو آئی تھنک کہ وہ اتنا ویلیویبل ہے کہ اب ہم کہیں اور جا بھی نہیں سکتے. ہمارا دل ہی کہیں اور جو ہے نا وہ نہیں لگے گا. ایک چیز میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ پروفٹ, ابھی ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں نازل ہونا شروع ہوئی تھی, فرسٹ ٹائم بات نہیں ہوئی تھی, تو اس سے پہلے ان کی اپنی زندگی تھی, اس میں فیملی تھی ان کی, اور سارے معاملات قرآن میں جو اس کا بہت ڈیٹیل ذکر ہے. پھر جب ان کی فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے, جس میں وہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ نا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ موسیٰ میں نے تجھے نا اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے نا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, کہ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے چنا یا بنایا. فرام دیٹ ڈے آنورڈس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مشن ملتا ہے, اور وہ مشن صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, کہ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا, ان کی اپنی پرسنل لائف جو کائنڈ آف ختم ہو جاتی ہے. تو دس از آئی بلیو کہ اللہ تعالیٰ نے وائی سی کے بھائیوں پہ بھی یہی ذمہ داری اس طرح کی ڈالی ہے. ہاں, اب ہمارے پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے اللہ کا میسج جو ہے وہ یوتھ تک اچھے انداز بڑی ذمہ داری ہے. میں بھی آپ کی بات کو نا یہاں سے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ جس طرح 2014 میں انیشلی ہمیں جب سینٹر مل گیا تھا, صوفی سینٹر, وہاں پر کچھ چیزیں پلانڈ نہیں تھیں, کوئی چیز بنی نہیں ہوئی تھی. آپ فیصل آباد سے آیا کرتے تھے ایوری سنڈے وہاں پہ لیکچر دینے کے لیے. مجھے پتا تھا, میں لاہور سے جاتا تھا, میں بھی یوتھ کلب کا ایسا پارٹ نہیں تھا, تو ایز اے والنٹیئر, ایز اے اٹینڈی میں وہاں پر آپ کو سننے جاتا تھا. تو وہ سیشن ہمارے ہمیشہ کوئی آدھا پونا گھنٹہ لیٹ ہوتے تھے, کیونکہ آپ فیصل آباد سے آتے تھے, لاہور میں ہماری کوئی ٹیم نہیں تھی, جگہ کو مینیج کرنا, کوئی اسپیکرز, کوئی اسٹیج, کوئی ایس ایم ڈیز, وہ پروجیکٹرز لگانے, ان میں کافی ٹائم لگتا تھا. تو اس وقت شاید میرے دل سے اندر سے آواز نکلی تھی کہ تمام کام مجھے خود کرنا چاہیے, یہ میری ذمہ داری ہے, میں آتا ہوں تو مجھے خود کرنا چاہیے. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ آیا کریں, آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے صرف لیکچر دینے, یا اس سے پہلے کے سارے کام یہ میں خود کر لیا کروں گا. تو ہم نے پھر میں نے اس وقت پھر وہ تمام چیزیں, وہ کلاس روم بردر سائڈ کا, سسٹر سائڈ کا, وہ آپ کے آنے سے پہلے ہی سارا سیٹ کرنا, پھر وہ کھانے کے ارینجمنٹ سارے پہلے سے کر دیا کرنے. اچھا, اس میں بڑا ایک سین تھا کہ سسٹر نیچے بیٹھا کرتی تھی, اگر آپ کو یاد. جی, اس طرح ہی ہے. وہ رائٹ سائڈ والا کمرہ میں بعد میں ملا تھا, نیچے. اچھا, اس میں اتنی بڑا ہیکٹک سین تھا کہ کیونکہ وہ صوفی سینٹر جو تھا وہ کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا, اسکول تھا ڈسیبلس کے لیے, تو ہمیں ساری چیزیں پیک کرنی پڑتی تھی. ان پیک کر کے ہمیں سسٹرز کا پورا پروجیکٹر, وہ اسپیکرز کی تاریں, اور وہ ہر چیز, کیونکہ ساری وہ وائرلیس چیزیں نہیں تھیں ہمارے پاس, وائر والی تھی ساری. اور اس کے بعد واپس جاتے ہوئے ہر چیز پیک کر کے اسٹور میں ہر چیز بند کر کے پھر جاتا تھا. سبحان اللہ.